59 ملک غزہ امن بورڈ میں شمولیت میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے 59 ملک غزہ آ کر حماس کو نکال دیں گے۔ مشرق وسطی میں امن قائم ہو گیا ہے۔ کچھ مسائل حماس کے ہیں۔ حماس نے ہتھیار ڈالنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ پاکستان کا غزہ امن بورڈ میں شمولیت کا فیصلہ۔ وزیر اعظم نے امریکی صدر کی دعوت قبول کر لی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا پاکستان نے غزہ امن منصوبے کی حمایت میں بورڈ آف پیس میں شمولیت کا اعلان کیا۔ فیصلہ اقوام متحدہ سلامتی کونسل کی قرارداد کے تحت کیا۔ پاکستان نے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ مجوزہ فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس شریف ہوگا۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا گل پلازا کا دورہ۔ سلمان اقبال کی گل پلازا متاثرین کو 5 ارب روپے بطور قرض دینے کی پیشکش۔ کہا کراچی نے ہمیشہ پاکستان کو دیا ہے۔ صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل جانتے ہیں کہ کراچی پاکستان کا دل ہے۔ وہ پاکستان کے دل کی ایک شریان بھی بند نہیں ہونے دیں گے۔ گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ اور تاجروں سے ملاقات میں سانحے پر افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ تنویر پاستہ نے کہا کہ سلمان اقبال نے قرض دینے کا کہا، سمجھے ہم نے لے لیا۔ پوری کوشش ہوگی کہ سندھ حکومت کے ذریعے ہی ہمارے نقصانات کا ازالہ ہو۔ آرمی چیف اور وزیر اعظم سے اپیل ہے کہ وہ یہاں آئیں اور دیکھیں ہم کس حال میں ہیں۔ اور گل پلازا کی ایک دکان سے مزید 30 لاشیں ملی۔ ڈی سی ساؤتھ نے بتایا پلازا کے میزائن فلور پر ایک ہی دکان سے باقیات ملی جو تقریباً 20 سے 25 افراد کی ہے۔ لاشوں کی شناخت اور تعداد ڈی این اے کے بعد ہی ممکن ہو سکے گی۔ گل پلازا کی آگ کے ساتھ پیاروں کی زندگی کی امید بھی بجھ گئی۔ گل پلازا کے کھنڈر کے باہر جاں بحق افراد کے لواحقین کی بے بسی۔ بزرگ انور علی کے بیٹے فاروق کو دفنا چکے، اب انتظار میں ہے دوسرے بیٹے رفیق کی باقیات ملے تو ایک اور جنازہ اٹھائیں۔ قیصر کو بیوی، بہن، بہو اور بیٹے کی زندگی کی امید نہیں، بس چاہتے ہیں پیاروں کی باقیات مل جائیں۔ لاپتہ تاج محمد کے والد کہتے ہیں بیٹے کی آخری کال دردناک تھی، وہ کہہ رہا تھا مجھے بچا لو۔ رمضان کے والد بھی ڈی این اے دے چکے، اس امید پر کہ کوئی سوختہ جسم ان کے بیٹے کا نکل آئے۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کا گل پلازا کا دورہ۔ صدر گل پلازا یونین تنویر پاستہ اور تاجر برادری سے ملاقات۔ سلمان اقبال کا گل پلازا متاثرین کو 5 سے 6 ارب روپے بطور قرض دینے کا اعلان۔ ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی بھی کرائی۔ صدر ورلڈ میمن آرگنائزیشن سلمان اقبال کی سانحہ گل پلازا پر گہرے افسوس اور متاثرین سے دلی ہمدردی کا اظہار۔ کہا دکاندار دوبارہ اپنا کاروبار شروع کریں اور جب قرض واپس کر سکیں تب کریں۔ گل پلازا سے صرف کراچی نہیں پورے ملک کو معاشی سپورٹ ملتی تھی۔ گل پلازا یونین کے صدر تنویر پاستہ نے کہا سلمان اقبال آئے ہمارا حوصلہ بڑھایا۔ سندھ حکومت نے دکانداروں کے نقصان کا مکمل ازالہ اور دکانوں کو دوبارہ تعمیر کرنے کی۔ سانحہ گل پلازا کو 5 روز گزر گئے۔ امدادی سرگرمیوں کے ساتھ تحقیقات بھی جاری۔ تخریب کاری کے شبے کے پیش نظر بم ڈسپوزل اسکواڈ کا گل پلازا کا دورہ۔ عمارت کے مختلف حصوں سے فرش، دیواروں کے نمونے لیے جو فورنزک لیب بھجوائے جائیں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے بظاہر عمارت میں کسی تخریب کاری کے شواہد نہیں ملے۔ سانحہ گل پلازا کی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس۔ ریسکیو آپریشن میں مشکلات سمیت دیگر پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا۔ ذرائع تحقیقاتی کمیٹی کا کہنا ہے متاثرہ تاجروں اور فیملیز کے بیانات بھی ریکارڈ کیے جائیں گے۔ کمشنر کراچی کا کہنا تھا رپورٹ تیار کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو پیش کریں گے۔ پاکستان مشکل حالات سے نکل آیا، اقتصادی استحکام کی راہ پر گامزن ہے۔ چین کے ساتھ ہمارے مضبوط معاشی روابط ہیں۔ پاکستان نے اب امریکہ کے ساتھ معاشی تعلقات استوار کیے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈیووس میں پاکستانی کمیونٹی سے گفتگو کی۔ کہا یہ واضح ہے پاکستان کو برآمدات پر مبنی ترقی حاصل کرنی ہے۔ آئی ٹی برآمدات تسلی بخش رفتار سے ترقی کر رہی ہے۔ کرپٹو، اے آئی ٹی کے شعبے میں بھی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان اور امریکہ آپس میں تعاون کریں گے۔ کامیابیاں مشترکہ محنت اور ٹیم ورک سے حاصل ہوں۔ سیاسی اور عسکری قیادت میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ وزیر اعظم کی آئی ایم ایف مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ ایم ڈی آئی ایف نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی تعریف کی۔ کہا پاکستان کی اصلاحاتی کوششیں قابل تحسین ہیں۔
طویل مدتی معاشی لچک کے لیے اصلاحات کی رفتار برقرار رکھنا ضروری ہے۔ میں برف کا ایک ٹکڑا مانگ رہا ہوں جسے گرین لینڈ کہتے ہیں۔ نیٹو کے لیے جو کچھ کیا اس کے بدلے گرین لینڈ مانگنا معمولی سی بات ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ورلڈ اکنامک فورم سے خطاب، کہا ہم گرین لینڈ میں ہوں گے تو نیٹو ممالک کی 100% حفاظت کر سکیں گے۔ گرین لینڈ پر نیٹو کے پاس 2 آپشن ہیں، ہاں یا نہ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پھر مودی سرکار کی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ خطاب میں پاک بھارت جنگ کا ذکر کرنا نہ بھولے، کہا پاک بھارت جنگ سمیت کئی جنگیں رکوائیں۔ آج فرانس کے شہر اسٹراسبرگ میں اعلان متوقع۔ فرانسیسی صدر کہتے ہیں دھمکیوں کی پالیسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے، غنڈہ گردی کے مقابلے میں احترام کو ترجیح دیتے ہیں۔ نیٹو میں ہم آہنگی نہیں رہی، اب یہ کمزور ادارہ بن گیا ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے کہا عالمی نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، دنیا طاقتور ممالک کے درمیان مقابلے کے نئے دور میں داخل ہو چکی۔ کینیڈا گرین لینڈ اور ڈنمارک کے ساتھ کھڑا ہے۔ گرین لینڈ میں تاریخ کا سب سے بڑا احتجاج، شدید سردی کے باوجود ہزاروں افراد سڑکوں پر نکلے، گرین لینڈ برائے فروخت نہیں کے نعرے لگائے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ملاقات، 2 طرفہ تعلقات کے فروغ پر تبادلہ خیال، اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات میں معاشی اور تجارتی روابط کو مزید مضبوط بنانے کے امکانات کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ایشیائی ترقیاتی بینک کے صدر سے ملاقات، مہنگائی میں کمی اور معاشی استحکام میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ پاکستان اور ADB کا توانائی کے شعبے میں اصلاحات اور صاف توانائی کے فروغ پر اتفاق۔ دوسرے صوبوں کے لوگ بھی پنجاب میں علاج سے مستفید ہو رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا جنگ میں خطاب، کہا مفت دواؤں کی فراہمی کے لیے اربوں روپے خرچ کیے جا رہے ہیں۔ کینسر کے علاج کے لیے چین سے مشینری درآمد کی ہے۔ جنگ کے DHQ میں کارڈیولوجک وارڈ بنا ہے۔ جنگ بہت جلد ترقیاتی اضلاع میں شامل ہوگا۔ حکومت نے ہاتھ ملانا ہے تو دونوں ملائیں، ایک ہاتھ سے مکہ اور دوسرے سے مصافحہ نہیں چلے گا۔ سیاسی جماعتوں کی بات چیت میں شرائط نہیں لگنی چاہیے، گفتگو سے ہی مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں مذاکرات کا اختیار محمود اچکزئی اور ناصر عباس کے پاس ہے۔ علی محمد خان نے کہا PTI مذاکرات کے لیے تیار ہے، حکومت کو موقع ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ مذاکرات کا سلسلہ اڈیالہ جیل سے شروع ہوگا، مفاہمت کے لیے بانی PTI کی رہائی لازمی ہے۔ حکومتی اتحادیوں کے MNAs کی اپوزیشن لیڈر محمود اچکزئی سے غیر رسمی گفتگو۔ ذرائع کا کہنا ہے MNAs نے مسائل کا حل نکالنے پر گفتگو کرتے ہوئے کہا حالیہ سیاسی بھنور سے نکلنے کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ اپوزیشن لیڈر نے کہا ہم نے تو سیاسی حل کا روڈ میپ دے دیا ہے، حکومت عمل کرے۔ محمود اچکزئی کا کہنا تھا سیاستدانوں کی عزت آئین و قانون اور جمہوری راستے میں ہے، بانی PTI سے ملاقات کرائیں تاکہ بات چیت کا آغاز ہو سکے۔ نون لیگ کے رہنما زاہد خان کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات، زاہد خان کا کہنا تھا محمود اچکزئی کے اپوزیشن لیڈر بننے سے سیاسی درجہ حرارت میں کمی آئے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بھی کہا ہے وفاق سے بات کریں اور مسائل کا حل نکالیں۔ فلور کراسنگ پر ریفرنس سپریم کورٹ کے بجائے وفاقی آئینی عدالت میں جائے گا۔ الیکشن کمیشن سرکاری گزٹ میں اثاثوں اور واجبات شائع کرنے کا پابند رہے گا۔ قومی اسمبلی نے پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا انتخابات ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ بل میں ارکان پارلیمنٹ اور اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کرنے کو مشروط کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ ورلڈ کپ کھیلنے بھارت آؤ ورنہ ٹورنامنٹ سے باہر جاؤ،
आईसीसी ने बांग्लादेश की T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत न जाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। आईसीसी ने बताया, फैसला बोर्ड मीटिंग में वोटिंग की बुनियाद पर किया गया। वोटिंग में बांग्लादेश का मौक़िफ़ अक्सरियत से मुस्तरद हुआ। आईसीसी का कहना है, बांग्लादेशी टीम भारत ना गई तो रैंकिंग की बुनियाद पर मुतबादिल टीम शामिल की जाएगी। आईसीसी ने बांग्लादेश को फैसले पर नजरसानी के लिए एक दिन का वक्त दिया है। बांग्लादेश ने फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने और सिक्योरिटी खदशात पर भारत में वर्ल्ड कप खेलने से इनकार किया था। भारत में वर्ल्ड कप न खेलने के बांग्लादेश के मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की हिमायत। भारतीयों की अकल ठिकाने आ गई। पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले भारतीय सहाफी विक्रांत गुप्ता ने भी पैंतरा बदल लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के गुण गाने लगे। कहा, पहली बार पीसीबी से कोई ऐसा आया जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को खत लिखकर बांग्लादेश के भारत न जाने के मौक़िफ़ की तायीद की थी। मगरबी सिस्टम के बायस खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। एनडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। दरियाए काबुल और मुल्हिका नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। सवात, चित्राल, बुनेर, शांगला और दीद में सैलाबी सूरत-ए-हाल का इम्कान। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज से बारिश और बर्फबारी की तवक्को। कराची में कल हल्की बारिश और जुम्मे से सर्दी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। 18वीं तरमीम पर बात करो तो फड़फड़ाहट शुरू हो जाती है। 18वीं तरमीम के बाद अगर सब अच्छा है तो क्या कराची में आग भी अच्छी हुई? वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कौमी असम्बली में पीपी रुकन के सवाल पर जवाब। शाजिया सोबिया ने पूछा था, इस्लामाबाद में गधों का गोश्त खिलाया जा रहा है, इस मामले को कौन देखेगा? पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का कहना था, बात गुल प्लाजा आतिशज़दगी की थी, ख्वाजा आसिफ कहीं और ले गए। हम इनको बयान को हुकूमती पॉलिसी समझेंगे। आग से खेलना बंद करें। आपको नहीं पता कि फेडरलिज्म क्या है? सेहत, तालीम और लॉ एंड ऑर्डर के पैसे काटना कोई तरीका नहीं। क्या आप सूबों के वसाइल मरकज को देना चाहते हैं? पाकिस्तान तब मजबूत होगा जब इकाइयां मजबूत होंगी। ईरान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत और दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही पर अमरीका को जवाबदेह ठहराया जाए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का मुतालबा। कहा, हालिया वाक़यात अमरीका और इसराइल का तैयार करदा मुनज़्ज़म खूनी मंसूबा थे। शरपसंदों की तरबियत और असलहा फराहमी बराह रास्त दहशतगर्दी है। सैकड़ों शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जहां भाग हुए। सदर ट्रंप की धमकियों पर आलमी बरादरी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। मोहसिन नकवी और तलाल चौधरी से मुफ्ती मुनीबुर रहमान की सरबराही में वफ्द की मुलाकात। विफाकी वजीर दाखिला ने मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। मुफ्ती मुनीबुर रहमान और दीगर उलमाए कराम भी कमेटी का हिस्सा होंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, मुफ्ती मुनीब काबिल एहतराम हैं, हमेशा इत्तेहाद और यकजहती की बात करते हैं। सब एक हैं और सबसे पहले पाकिस्तान है। यूएसएफ और टेलीकॉम कंपनी के दरमियान ब्रॉडबैंड सर्विसेज के मुआहदे पर दस्तखत। वफाकी वजीर शिजा फातिमा ने कहा, 1 अरब 16 करोड़ से 9 अजला में ब्रॉडबैंड सर्विसेज के 4 मंसूबों का इजरा किया जा रहा है। भावलनगर, अटक, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद, शेखुपुरा, चिन्योट और एबटाबाद शामिल। इन अजला में हाई स्पीड ब्रॉडबैंड और वॉइस कम्युनिकेशन सर्विसेज शुरू की जाएंगी। 203 देहात के 5,33,000 अफराद को हाई स्पीड कनेक्टिविटी की सहूलत मिलेगी। तमाम मंसूबे 6 से 18 माह की मुद्दत में मुकम्मल होंगे। आइंदा 4 साल में पाकिस्तान के तमाम शोबों में टैरिफ 15% हो जाएगा। मुल्क में कोई इजाफी रेगुलेटरी और कस्टम ड्यूटीज नहीं होंगी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए सनद हारून अख्तर कहते हैं, 18 नई कंपनीज आ चुकी हैं। बरखी गाड़ियों की तरफ बढ़ रही है। पहली बार लाहौर एक्सपो सेंटर में 24 से 26 जनवरी मेड इन पाकिस्तान नुमाइश करने जा रहे हैं। फी तोला सोने की कीमत में 5 लाख रुपए से तजावुज कर गई। 12,700 रुपए इजाफे से फी तोला सोने की कीमत 5,06,362 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 10,888 रुपए महंगा होकर 4,34,123 रुपए का हो गया।
सराफा बाजार में चांदी 14,500 रुपए फी तोला पर ट्रेड कर रही है। पीएसएल की नई टीम का नाम सियालकोट स्टैलियंस रख दिया गया। टीम के ओनर ने एक्स पर पैगाम में टीम के नाम का ऐलान किया। सियालकोट स्टैलियंस का नाम डोमेस्टिक रीजन की चैंपियन टीम के नाम पर रखा गया।